دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ پہلے یہ سن لیں جی۔ There's a lobby in the United States spending 2 to 3 million or maybe even more per month related to Imran Khan. آج بات کرتے ہیں کہ نیازی قذاب کس طرح بند گلی میں پہنچ گیا ہے اور اس کی سارے داؤ پیچ، کذب، دجل، فریب جو ہیں وہ آخر اپنی موت مر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو تازہ ترین انہوں نے شگوفہ چھوڑا ہوا تھا، ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں، وہ جس طرح میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنے معاملات رب پر چھوڑ دی ہیں، تو نیازی قذاب اور اس کے جو حواری ہیں انہوں نے گویا اس قسم کا ایک بیانیہ پیدا کیا کہ انہوں نے اپنے معاملات ٹرمپ پر چھوڑ دیے، یعنی ان کو ٹرمپ سے امیدیں تھیں۔ یعنی کمال کی یہ بات ہے کہ وہی لوگ ہیں، وہی منہ ہیں اور وہی میڈیا ہے جس کے سامنے وہ کہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور امریکہ نے ہماری حکومت ختم کی ہے، سازش ہم کیا غلام ہیں وغیرہ، اور پھر اسی امریکہ سے یعنی انہی کے پاؤں پڑ گئے، انہی کے جوتے چومنے، انہی کے بوٹ چاٹنے لگے، اس لیے کہ ہمیں شاید اس طرح کچھ وہ ریسکیو کر سکیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ حالات و واقعات یا اس انداز سے ہمیشہ نہیں چلتے۔ جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی جتنی عیاریاں، خود غرضیاں، مکر، دجل، فریب، کذب، فراڈ، دو نمبری، جھوٹا پروپیگنڈا، یہ سب بالآخر ایک ایک کر کے اپنی موت مر رہے ہیں۔ وہ بقول فاروق ارگلی کہ بے حسی، خود غرضیاں، عیاریاں، مکر و فریب، آج کل یہ خوبیاں عزت کا سامان ہو گئیں، وہ بھی کیا دن تھے کہ جب آزاد تھے ذہن و ضمیر، اب تو ان باتوں کے گزرے جیسے صدیاں ہو گئیں۔ دیکھیں یہ جو ٹرمپ کا بیانیہ، اور واقعتاً وہاں پر ملینز ڈالرز کے حساب سے لابیسٹس کو ہائر کیا گیا، اور ظاہر ہے وہ تو گویا فائنانس موٹیویٹڈ معاملہ تھا کہ وہ پیسوں سے خریدی گئی ایک پروپیگنڈا مشینیں تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو زیادہ یعنی اپنی اعتقادات کی بنیاد پر، یا پاکستان کے ازلی، کیونکہ وہ دشمن ہیں، مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، وہ گویا نہ صرف یہ کہ فائنانس کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ایک سیلف موٹیویشن کے تحت اس خبیث کو پروموٹ کرتے تھے اور اس کے بیانیہ کو امریکہ میں بیچا کرتے تھے۔ ان میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، کیلیفورنیا کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈیموکریٹ ہے، اور ظاہر ہے ایک مخصوص وہ جو گاؤں ہے نا قادیان کا ٹاؤن انڈیا میں، اس کے حوالے سے ایک زنادقہ کے حوالے سے اس کا تعارف ہے، اور اس قبیل کے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گویا اور اس کے پیچھے اور اس کے رو رواں ہیں۔ اسی طرح انڈین اور اسرائیلی لابیاں بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑا لیتھل قسم کا مرکب موجود تھا امریکہ میں، لیکن بہت ساری یعنی نیگیٹو باتیں جو ٹرمپ یا ٹرمپزم کے ساتھ وابستہ ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو بالکل یعنی ایک اپنے ہی انداز سے اس کو ٹیکل کرتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اس والے سے میں یہ کہتا ہوں کہ موسٹلی کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی گورنمنٹ، اور یہ کہ کیونکہ نیازی قذاب بہرحال ایک جھوٹ کا مرکب ہے، اور ظاہر ہے جھوٹ، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لائی ہیز نو لیگز ٹو اسٹینڈ اپان۔ تو یہ گویا ان ساری باتوں کا رزلٹ یہ ہے کہ امریکیوں پر بھی اس تمام تک پروپیگنڈے کے باوجود ایک سیکشن جو امریکیوں کا، اور خاص طور پر اس سیکشن کی ٹرمپ کے ساتھ بڑی بنتی ہے، یا ٹرمپ کے ایک انر سرکل کا وہ حصہ ہیں، بینگ ایک کاروباری شخصیت، اور ظاہر کاروباری شخصیت، کاروبار اس کے لیے پرائم چیز ہے، وہی سب سے بڑا تعارف اور سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان پر یہ عیاں ہو گیا کہ یہ فراڈیا شخص ہے،
یہ کسی یعنی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ہی یہ کوئی چیز ہے، یہ ایک نتھنگنیس ہے اور ایک گاربیج ہے. تو اس کو لے کر کب تک چلا جائے گا؟ تو بہرحال وہ ٹرمپ کے ایک اسپیشل انوائے ہیں، اسپیشل پریزیڈینشیل انوائے فار اسپیشل مشنز، رچرڈ گرینل. ٹویٹر پر میں نے خود ان کے ٹویٹ دیکھے. وہ اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم یا وہ ٹرانسجینڈر وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ اوپنلی وہ ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ شاید کیونکہ ان سے یہ روحانی تعلق بھی بنتا تھا پی ٹی آئی والوں سے، تو انہوں نے ملٹیپل ٹویٹس کیے پی ٹی آئی کے حق میں اور قذاب بنی گالہ کے حق میں. تو ظاہر ہے اس سے بھی بڑی تقویت ملی پی ٹی آئی کے بیانیے کو کہ دیکھیں ٹرمپ آئے گا اور ہم کھا جائیں گے، ہم پی جائیں گے، اور ٹرمپ حکم دے گا کہ نیازی قذاب کو میرے پاس حاضر کیا جائے اور سر کے بل ہم جائیں گے جی، تو کوئی ہمیں روک نہ پائے گا. لیکن وہ امیدیں بر نہ آئیں. ایک تو اس میں دلچسپی کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بھی لاس اینجلس میں آگ لگنے والے جو صورتحال تھی اس میں اس کا بھی گھر جلا، اور اس صورتحال کو بھی شاید اسے شاک ہوا ہے. اور اس میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ اس کو جب پی ٹی آئی کے یوتھیا بریگیڈ کہتے تھے کہ ٹویٹ آپ کنٹینیو رکھیں بے شک آپ کا گھر جل گیا، تو اس نے باقاعدہ ان کو شٹ اپ کال دی، گویا دوسرے لفظوں میں گالی دی کہ یعنی چھڈو میرا سر ہے جی، کیونکہ تسی ساؤتھ کیلیفورنیا چ نہیں رہندے. مطلب اس دا یہی کہ میرا گھر جلیا تہاڈا نہیں جلیا، اس واسطے میں فوکس ادھے کراں گا، تہاڈے تے نہیں کراں گا. بہرحال وہ اس نے ان کو بوسٹ دیا. اب لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ٹرمپ کا ایک یعنی بزنس مین دوست ہے اور اس کے بڑا قریب ہے، جینٹری بیچ، اور وہ جو ٹیکسس کا بڑا ہیج فنڈ ہے اس کا مینیجر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا کام ہی انویسٹمنٹ کرنا ہے اور وہاں سے یعنی ایک پروڈکٹیو اور اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھنا ہے. تو وہ اپنے ایک وفد کے ساتھ پاکستان آیا ہوا ہے. تو امریکی وفد نے ظاہر ہے پاکستان میں یعنی شخصیات سے، عام شخصیات سے انکلوڈنگ چیف ایگزیکٹو سے بھی ملاقاتیں کی، اور وہ انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے، اور واقعتاً یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی امریکی وفد پیورلی انویسٹمنٹ پرپز کے لیے آیا ہو. ورنہ پہلے تو دھمکانے کے لیے یا آتے ہیں یا گویا گورنمنٹل لیول یا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے امداد دلوانے کے لیے یعنی مختلف اور پولیٹیکل اورینٹیشن کے حوالے سے آتے ہیں. لیکن پیورلی بزنس پرپز کے لیے، انویسٹمنٹ پرپز کے لیے یہ جو جینٹری بیچ ہیں ان کا وفد آیا پاکستان میں، اور وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ یعنی ان کے بقول وہ ٹو دا ٹیون آف بلینس یعنی بڑے ہیوی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے آئندہ چند دنوں میں معاہدے کرنے والے ہیں پاکستان سے. تو اس میں جن سیکٹرز میں وہ انٹرسٹڈ ہیں وہ مائننگ ہے، منرلس یعنی، اور آئل اینڈ گیس ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے، اس میں وہ دلچسپی شو کر رہے ہیں. اب ان چیزوں سے ملٹیپل نتائج نکالے جا سکتے. ایک تو یہ کہ قذاب بنی گالہ کا پروپیگنڈا اپنی موت خود مر گیا اور اس کی کوئی انہیں پریکٹیکل یوٹیلیٹی نہیں ملی. اگرچہ اب بھی ایک یعنی لابیسٹ ہونا، امریکہ میں اپنا ہم نوا ہونا، یہ ایک عام پولیٹیکل ایک ٹول ہے یا اثاثہ ہے. اور ظاہر ہے وہ جو روحانی زنادقہ ہیں قذاب بنی گالہ، کیونکہ وہ بہرحال ایک یعنی دشمن پاکستان، دشمن دین و ملت ہے، تو اس حوالے سے جو بھی اس قسم کی فیلنگز رکھتے ہیں وہ روحانی طور پر اس سے بریکٹڈ ہیں. تو وہ تو بہرحال اسی کے ساتھ رہیں گے. اور ظاہر ہے جنہوں نے پیمنٹ لی ہوئی ہے ملینز آف ڈالرز کے حساب سے، وہ بھی اسی کا گیت گاتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، لابینگ جاری رکھیں گے. لیکن ایک سیلف پروپیلڈ قسم کا گویا یہ ایک اسپیکٹ ہے کہ بزنس ٹائکونز پاکستان امریکہ کے آنے لگے ہیں اور وہاں پر انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں اور باقاعدہ نیگوشیشنز کر رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ نیچر آف ریلیشنز بڑی حد تک بدل گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان کے ساتھ یعنی مائنڈ سیٹ جو یہ ہے وہ انویسٹمنٹ کا اور بزنس کا ہے، اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں ہے. ایک بات
دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اس خبیث بنگالہ سے ہٹ کے کہ امریکیوں کو اس بات کا احساس اب ہونے لگا ہے کہ محض جو ہے نا دھونس دھاندلی، اس سے پاکستان میں اپنے رسوخ کو لانگ ٹرم برقرار نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے وہ گویا چین سے، کیونکہ وہ چیلنجڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ نیکسٹ سپر پاور ہے، اور بڑی حد تک اب بھی ہے، کیونکہ جو پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حساب سے تو جو چین کا جی ڈی پی ہے وہ ملٹی ٹریلینز ان ایکسیس آف یو ایس اے جی ڈی پی ہے. اگرچہ وہ نامینل پرائس کے حساب سے، نامینل ویلیو کے حساب سے اب کوئی 1-2 ٹریلین ڈالر کم ہے، لیکن ویسے زیادہ ہے جو ریئل ٹرمز ہیں اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے بہت ہی گہرے اور قریبی اور انیلینیبل ریلیشنز ہیں، تو اس لیے پاکستان پر کسی حد تک پاکستان کے ساتھ یعنی ایک رابطہ رکھنا ہمارے مفاد میں ہے، اور وہ رابطہ رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں پر ہم بھی انویسٹمنٹ کریں. تو وہ گویا ایک طرح سے ان پر بھی یہ گویا نزول ہوا ہے اس بات کا کہ وہاں پر صرف دھونس دھاندلی نہیں، اب انویسٹمنٹ اور بزنس ریلیشن پیدا کریں گے تو زیادہ کام چلے گا. ادروائز ہمارا کلاؤڈ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیڈ ہو جائے گا پاکستان کے حوالے سے، اور یہ ظاہر ہے پاکستان کے مفاد میں معاملہ ہے. اگرچہ یہ بات طے ہے کہ کوئی یعنی پاکستان مجموعی طور پر بہرحال چین کے ساتھ ہی رہے گا، اور امریکہ تو متعدد بار پابندیاں بھی لگاتا رہتا ہے، جبکہ چین اس کو بیل آؤٹ کرتا ہے ملٹیپل ٹائمز، آپ جانتے ہیں. تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہوگا کہ امریکیوں کو حقیقی بزنس کرنے کا یعنی اب خیال آیا، اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کی حکومت کی جو اسٹیبلٹی ہے، پاکستان کی حکومت میں جو اکنامک اسٹیبلٹی، فارن ایکسچینج آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب بہتر ہو گیا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بینکنگ کا وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم ہو گیا ہے. اس طرح وہ جو جاری اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے وہ کنٹرول میں ہے، یعنی گویا پاکستان جو ہے بڑی حد تک بیک آن ٹریک آ گیا ہے. تو اس حوالے سے ان کو اس پر کانفیڈنس ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ آئے ہیں. اور دوسرے اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو خبیث بنگالہ ہے اس کے نیٹ ورک جو ہے وہ کوئی فروٹفل نہیں رہا، نہ امریکہ میں نہ ہی پاکستان میں. آپ دیکھ لیں انہوں نے یہ بھی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی کہ آرمی چیف وغیرہ کے ساتھ ایک گزرتے جیسے ہوتا ہے نا، یعنی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی، یا یہ تاثر پیدا کیا کہ بیک چینل جو ہے وہ بڑی حد تک ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہیں شٹ اپ کال دی اور کہا کہ ہمارا آپ سے سیاسی کسی قسم کا کوئی ڈائلاگ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، آپ بات سیاستدانوں سے کریں، حکومت سے کریں. اور جب حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ظاہر ہے ان کی یعنی وہ جس قسم کی دھونس دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اور جھوٹ کو بیچنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں بکتا. تو اب وہاں بھی وہ گویا خزانی بلی کھمبا نوچے، اس کو بھی بظاہر انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دیا ہے جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے، اور اس کی بجائے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے گھر جو ہیں ان کے قدموں میں جا کر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے رپورٹڈلی اسی قسم کی بات کو کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں جب چترول ہوتی ہے تو واپس آتے ہو، اور جب وہاں سے تھوڑا بھی تمہیں یعنی نرمی نظر آتی ہے تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں، واپس چلے جاتے ہو، اس لیے تم بے اعتبار ہو. اور ظاہر ہے بے اعتبار ہیں، مولانا سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ لوگ 2 نمبر ہیں. تو باہر یہ کہانی ہے. تو ان سب چیزوں کا یعنی یہ الٹیمیٹلی افیکٹ ہے کہ پاکستان بڑی حد تک یعنی اندرونی فتنہ پردازیاں اور فتنہ فساد جو کہ خبیث بنگالہ کا مقصد ہے اس سے بھی اب محفوظ ہو گیا ہے، اور بیرونی جو ان کی ریشہ دوانیاں تھیں وہ بھی بے اثر ہو گئی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے گویا آئندہ بڑی حد تک خیر ہی کا پہلو ہے. تو انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. اگر ہمارے پروگرام آپ کو پسند ہوں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں جناب. آپ کچھ کمنٹس بھی لکھیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ کمنٹس لکھیں گے
تو کبھی کسی دن یہ پروگرام رکھیں گے کہ ان کامنٹس پر کامنٹس کریں گے کہ جو آپ چینل پر کسی ویڈیو کے نیچے بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا کوئی اپنا تبصرہ کرتے ہیں، تو اس میں سے چن کے کچھ باتوں پر اظہار خیال کیا جائے گا. تو بہرحال جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو زندہ و پائندہ رکھے، تاکہ آمد رکھے، اور پاکستان ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے اور اس کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں، اس جہان میں بھی، اگلے جہان میں بھی. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.